شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، میری طرف سے آپ سب لوگوں کو جمعہ مبارک۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے سے شیئر کر رہے ہیں راہیل۔ راہیل کہتے ہیں میں بھیرا کا رہنے والا ہوں، اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے۔ میں ایک الیکٹریشین ہوں، میری باقاعدہ اپنی شاپ بھی ہے۔ تو مجھے دوپہر تقریباً 3 بجے کا ٹائم تھا، تو مجھے ایک آدمی آ کر ملا اور اس نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کے گھر میں الیکٹریسٹی کا پرابلم ہے، وہاں پر ہم لوگوں نے کام شروع کروانا ہے، پرانا گھر ہے ہمارا، تو آ کر تم نے ذرا لائٹ ٹھیک کر کے جانی ہے، لائٹ دوبارہ سے یعنی وہ چل نہیں رہی، تو تم نے آ کر سارا دیکھنا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں شام کو جس ٹائم اپنی شاپ بند کروں گا میں آ کے دیکھ لوں گا۔ اس نے مجھے ایڈریس اور اپنا موبائل نمبر دے دیا۔ میں نے جب شام مغرب کے بعد کا ٹائم تھا، میں نے اپنی شاپ بند کی، سردیوں کا ہی موسم تھا، تو میں نے اس سے فون کیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم آ جاؤ فلاں فلاں جگہ پر آ جاؤ، میں تمہیں آ کے گھر لے جاتا ہوں۔ میں اپنا بائک لے کر، میرے ساتھ ایک اور لڑکا تھا جو میرے ساتھ کام کروایا کرتا تھا، اس کو ساتھ لیا۔ ہم دونوں چلے گئے تو وہ آدمی ہمیں مل گیا۔ اب ہمیں وہ لے کر اپنے اس پرانے مکان پر گیا۔ وہ جو کالونی ٹاؤن جو تھا، وہ جگہ جو تھی محلہ، وہ بہت قدیم اور پرانے گھر وہاں پر موجود تھے، تقریباً 100 سال پرانے گھر وہاں پر موجود تھے۔ پاکستان بننے سے پہلے کے تعمیر شدہ مکانات وہاں پر تھے۔ جو وہ گھر تھا وہ ان کا آبائی گھر تھا، بڑے سالوں سے خالی تھا۔ وہاں کی لائٹ کٹوا دی تھی ان لوگوں نے، تو پھر وہ لائٹ ہی ٹھیک کروانی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ تو بند گھر مجھے لگ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں کافی عرصے سے بند ہے، اب ہم نے اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ کروانی ہے، اس کے لیے ہمیں لائٹ کنیکشن چاہیے، تو تم یہ چیک کر لو سارا۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتا ہوں۔ وہ آدمی گھر کے باہر ہی کھڑا رہا، گھر کا تالا کھول کر وہ باہر کھڑا ہو گیا۔ گھر میں روشنی جو نہیں تھی، ہم لوگ اندر گئے، ہم لوگوں کے پاس ٹارچ تھی، جا کر ہم لوگوں نے وہ سوئچ بورڈ دیکھے، جہاں پر مین سوئچ تھا وہاں پر جا کر سارا دیکھا۔ تو ہم لوگوں نے جب دیکھا تو کام کافی زیادہ دیر کا تھا، وہ اتنی جلدی کا کام نہیں تھا۔ میں نے دیکھا وہ گھر بہت زیادہ گندا تھا، وہاں سے بہت گندی بدبو بھی آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ صدیاں بیت چکی اور یہاں پر کوئی نہیں آیا۔ اتنے بڑے بڑے جالے لٹک رہے تھے وہاں پر، عجیب ہی وہاں کا ماحول تھا، بہت گھٹن تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں پر کوئی اور بھی موجود ہے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ یہ دن میں کرنے والا کام ہے، یہ رات کو نہیں ہو سکتا، میں کل آ کر کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ چابی تم اپنے پاس گھر کے رکھ لو، جب تم یہاں پر آؤ کام کر کے تو مجھے فون کرنا، میں آ کر لائٹ کا کنیکشن بھی چیک کر لوں گا اور تم سے میں یہ اس کی کی بھی لے لوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے اس سے کی لے لی۔ میں اپنے گھر چلا گیا، جو لڑکا میرے ساتھ کام کرتا تھا اس کو اس کے گھر چھوڑا۔ میرا سر بہت بھاری ہو گیا تھا اس گھر میں جا کے، کندھے بہت بھاری ہو گئے تھے، سر بہت بھاری ہو گیا تھا، جیسے عجیب سی میری کنڈیشن ہو گئی تھی۔ میں نے یہ سوچا کہ شاید وہ گھر کافی عرصے سے بند تھا، وہاں پر مٹی اور گھٹن بہت زیادہ تھی، تو اس لیے میری طبیعت خراب ہو گئی ہوگی۔ میں اپنے گھر واپس آیا، میں نے اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا۔ کھانا وغیرہ کھا کر میں تھکا ہوا تھا، میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ رات کو میں نے بہت ہی زیادہ ڈراؤنا خواب دیکھا، خواب میں جیسے اسی گھر میں تھا۔ اس گھر میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک کمرہ تھا، اس گھر کا جائزہ تو میں نے لیا تھا، اس کمرے کا دروازہ کھلتا ہے، میں وہیں پر اس گھر میں کھڑا تھا۔ وہاں پر ایک بہت زیادہ خوبصورت لڑکی میں نے دیکھی، دلہن کے روپ میں نے ایک لڑکی دیکھی، لیکن اس کا لباس ایسے تھا جیسے انڈینز کا لباس ہوتا ہے۔ ریڈ کلر کی ساڑی میں نے ایک لڑکی دیکھی خواب میں۔ وہ لڑکی باقاعدہ مجھے اشارہ کر کے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ جیسے میں اس لڑکی کے پاس گیا، اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک ہو گیا، بہت خوفناک، کسی چڑیل کا چہرہ بن گیا، اور وہ مجھے یہ کہنے لگی کہ اس گھر میں آ کر کام مت کرنا، یہاں پر کوئی بھی انسان نہیں آتا، یہ گھر بہت عرصے سے خالی ہے اور یہاں پر میں رہتی ہوں، اگر تم اس گھر میں آئے کام کرنے کے لیے تو میں تمہیں نقصان پہنچا دوں گی۔
وہ بہت بھیانک تھی۔ خواب میں بہت ڈر جاتا ہوں اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن دروازہ بند ہو جاتا ہے اور دروازہ کھلتا نہیں ہے۔ میں بہت کوشش کرتا ہوں، اسی خوف کے مارے میری آنکھ کھل گئی۔ سخت سردی کے موسم میں میرے ماتھے کے اوپر پسینہ تھا۔ مجھے لگا کہ پتہ نہیں میں بہت وہم کر رہا ہوں اس گھر کو لے کر، جیسے میں نے پہلے بھی سوچا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اسی لیے مجھے خواب آیا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم سوچ کر سوتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ بیک ویئر میں وہ میموری سٹور ہو جاتی ہے اور ہمیں وہ خواب نظر آتے ہیں۔ تو میں نے اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لیا۔ صبح میں اپنی شاپ پر آیا، شاپ کھولی، لڑکا وہاں پر کام کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں ذرا اس گھر میں جا کر دیکھ کر آتا ہوں اور پھر ہم لوگ کام کر لیں گے۔ پہلے میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر کام کتنا، میں تمہیں فون کروں گا تو پھر تم سامان لے کر آ جانا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے بائک لیا اور میں اس گھر کی طرف چلا گیا۔ جیسے اس گھر کا دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا، دروازہ بند کیا تو وہ خواب کا منظر سامنے آ گیا۔ میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول دیا خوف کے مارے، سارا بند نہیں کیا، مین سوئچ دیکھا۔ اب میں اپنا وہم دور کرنے کے لیے وہ کمرہ ڈھونڈنے لگا تو میں نے دیکھا اس گھر کی دائیں جانب ایک بہت بڑا درخت تھا صحن میں، اس کے سامنے بالکل درخت کی چھاؤں میں وہ کمرہ تھا۔ ایسے مجھے خواب میں نظر آیا تھا۔ اس گھر کے سارے کمروں کے دروازے کچھ ٹوٹے پھوٹے تھے، کچھ بند تھے، لیکن ایک کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ 5 سے 6 کمرے وہاں پر تھے۔ میرے اندر خوف کی لہر دوڑی کہ یہ سب کیا ہے، یہ تو بالکل ویسا ہی کمرہ ہے۔ اب اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس کمرے میں جا کر دیکھوں۔ میں نے اس طرف دھیان نہیں دیا اور میں مین سوئچ پر وہ کنیکشن دیکھنے لگا، کہاں کہاں اس کی وائرز جا رہی ہیں اور کہاں کہاں سے کنیکشن کرنا ہے اس کا۔ مین سوئچ آن کیا میں نے، تو ابھی میں کام کرنے ہی لگا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے بالکل آہستہ سی آواز میں کوئی ہنستا ہے۔ باقاعدہ مجھے ہنسی کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں پھر وہی کام دیکھنے لگا۔ ابھی میں کام دیکھ ہی رہا تھا، باقاعدہ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرے پیچھے سے کوئی گزر کے گیا ہے اور وہ اتنی تیزی سے گزرا ہے کہ کوئی میرے ساتھ ٹکرایا بھی ہے۔ اب میں بہت ڈر گیا۔ میں نے پیچھے دیکھا، پھر کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ دوسری دفعہ میرے ساتھ ہوا۔ میں چلتا ہوا وہاں کے کچن میں آیا۔ اتنا گندا کچن میں نے میری زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہاں پر بلیوں کے ڈھانچے، پرندوں کے پر، پتہ نہیں کیا کیا وہاں پر پڑا تھا۔ شاید یہ گھر بھی تقریباً 50-60 سال سے خالی تھا۔ اس کی حالت سے تو یہی لگ رہا تھا۔ یہاں تک کہ کھڑکیوں، دروازے اور کمروں میں یہاں تک جالے تھے کہ چھت سے زمین تک جالے لٹک رہے تھے۔ پتہ نہیں کیسے لوگ اس طرح سے اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب میں سارے کمرے میں نے چیک کیے، میں نے اس کمرے میں آنا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں اس کمرے میں نہیں جاتا، دن کا ٹائم تھا۔ میں نے باہر آ کر ایک دفعہ دیکھا دروازہ کھلا ہوا تھا جو مین ڈور تھا اس گھر کا۔ میں اس کمرے میں داخل ہوا۔ اس کمرے میں جیسے ہی میں نے پاؤں رکھا، وہاں پر بہت سخت سردی تھی۔ اس کمرے کا ٹمپریچر بہت زیادہ ڈیفرنٹ تھا ایز کمپیئر ٹو فل ہاؤس۔ باقی گھر کے ٹمپریچر میں اس کمرے کے ٹمپریچر میں بہت فرق تھا۔ باقی کمروں میں بھی ٹھنڈ تھی کیونکہ سردی کا موسم تھا، لیکن وہ کمرہ تو ایسے تھا جیسے وہاں پر فریزر ہے، کوئی اے سی چل رہے ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کمرہ اتنا ٹھنڈا کیوں، اور وہ کمرہ بالکل خالی تھا۔ اس کمرے میں ایک کونے میں ایک چیئر پڑی ہوئی تھی اور اس چیئر کا رخ بھی دیوار کے کونے کی طرف تھا۔ بہت اندھیرا تھا وہاں پر کیونکہ اس کے اوپر درخت کی بہت زیادہ چھاؤں تھی۔ میں نے میرے موبائل کی ٹارچ آن کی اور میں سوئچ بورڈ دیکھنے لگا تو میں نے وہاں پر ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس کمرے کی دیوار جو چھت کی طرف جا رہی تھی، اس کے اوپر پاؤں کے نشان تھے۔ وہ پاؤں کے نشان ایسے تھے جیسے کوئی دیوار کے اوپر ننگے پاؤں چلتا رہا ہے اور وہ چھت تک پاؤں کے نشان جا رہے تھے۔ وہ بہت لمبے لمبے پیروں کے نشان تھے۔ جو فنگر کا جو تھم تھا، پاؤں کا جو تھم تھا وہ بہت لمبا تھا اور پیچھے ایڑی بھی عجیب و غریب طرح سے تھی۔ میں نے خود دیکھا یہ سب، چھت کے اوپر تک نشان تھے۔ ابھی میں یہ سب دیکھ ہی رہا تھا، مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ جیسے مجھے پیچھے سے آ کر کسی نے ٹچ کیا ہے۔ فوراً سے میں نے موبائل کی ٹارچ سے پیچھے دیکھا تو مجھے ایک سایہ سا نظر آیا، بالکل کالے رنگ کا ایک سایہ تھا۔ اندھیرے کے باوجود وہ سایہ مجھے محسوس ہوا تو میں تھوڑا سا ڈر گیا۔ اس کمرے سے باہر نکلنے لگا، مجھے باقاعدہ کسی نے بہت زور سے پیچھے سے دھکا دیا۔ میں منہ کے بل
زمین پر گرا۔ اتنی زور سے کسی نے مجھے دھکا دیا، میں بہت ڈر گیا۔ بڑی مشکل سے میں اٹھا۔ میں نے وہاں پر وہی عورت دیکھی، لیکن وہ بہت خوفناک تھی۔ اس کا چہرہ بہت بھیانک تھا۔ وہ بالکل میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر میں بہت گھبرا گیا۔ مجھے بالکل خواب یاد آ گیا۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے اپنا موبائل کب اٹھایا، کیسے اٹھایا، بس مجھے اتنا یاد ہے کہ میں وہاں سے تیزی سے بھاگا اور میں نے اس گھر کو تالا بھی نہیں لگایا۔ بائک لیا، دروازہ بند کیا، فوراً سے اپنی شاپ پر آیا۔ بہت گھبرایا ہوا تھا، بہت طبیعت خراب تھی۔ اس لڑکے نے جو میرے ساتھ کام کرتا تھا، جب اس نے مجھے دیکھا، اس نے یہ کہا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے پہلے تو اسے کچھ نہیں بتایا، لیکن میرا سر ایسے تھا جیسے کوئی میرا سر اندر سے، جیسے میرے سر کے اوپر کوئی تشدد کر رہا ہے، کوئی مجھے مار رہا ہے، جیسے میرا سر پھٹ جائے گا۔ میں اپنا سر پٹکنے لگ گیا، میری اتنی حالت خراب ہو گئی۔ اس نے مجھے پانی پلایا، مجھے بہت سا بخار تھا، میری آنکھیں سرخ ہو گئی۔ وہ مجھے فوراً سے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے دیکھا تو ڈاکٹر کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اتنا زیادہ بخار ایک انسان کو ایک دم سے کیسے ہو سکتا ہے۔ میں بس ڈاکٹر کو یہ کہہ رہا تھا کہ میرا سر پھٹ جائے گا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میرے دماغ کی ساری نسیں پھٹ رہی ہیں۔ میری آنکھوں میں سے شدید پانی شروع ہو گیا، میری آنکھیں بہت ریڈ ہو گئی۔ ڈاکٹر کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بی پی ہائی نہیں تھا، بی پی میرا نارمل تھا۔ اس کے باوجود میری یہ کنڈیشن تھی۔ اس نے مجھے میڈیسن دی، میڈیسن تو میں نے لے لی، اس سے کچھ میری کنڈیشن بہتر ہوئی، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے جسم کی ایک ایک ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ نہ میں اٹھ سکتا تھا، نہ مجھ سے چلا جا رہا تھا، نہ مجھ سے بیٹھا جا رہا تھا۔ اس ڈاکٹر نے، اس لڑکے نے بہت کوشش کی مجھے سہارا دے کر کھڑا کرنے کی، لیکن میرے جسم میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی۔ یہاں تک کہ مجھے ہاسپٹلائز کر لیا گیا، میرے گھر بتایا گیا۔ گھر والے بڑے پریشان وہاں پر آئے۔ اس آدمی کا فون آیا تو وہ جو مکینک تھا اس نے بتایا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے اور آپ کے گھر کا تالا بھی کھلا ہوا ہے۔ وہ وہاں سے جیسے ہی آئے ہیں تو بھائی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ اس آدمی نے یہ کہا کہ گھر پر تو تالا لگا ہوا ہے، میں تو تم لوگوں سے چابی لینے آ رہا تھا کہ تم لوگ ابھی کام کرنے کیوں نہیں گئے۔ تو وہ جو مکینک تھا اس نے یہ کہا کہ نہیں، چابی بھی وہی ہے، تالا انہوں نے لگایا ہی نہیں ہے۔ مجھ سے تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ آدمی وہاں پر آیا، اس نے باقاعدہ مجھے خود دیکھا، وہ گھبرا گیا۔ تب میرے گھر والوں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کچھ اثرات ہیں جس کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا ہے، پتہ نہیں اس کو وہاں پر کیا ہوا ہے۔ وہ ڈر کے کہیں مجھے کرنٹ نہ لگا ہو، لیکن میں نے وہ جو میرے ساتھ لڑکا کام کرتا تھا اس کو بتا دیا تھا کہ وہاں پر جنات ہیں، مجھے نظر آئے اور میرا یہ حال ہوا ہے۔ ہاسپٹل میں ہی میں تھا، میرے والد صاحب جو تھے ایک بزرگ کو لے کر آئے، وہ پڑھائی وغیرہ کرتے تھے، دم کرتے تھے۔ وہ آئے، انہوں نے یہ کہا کہ اس کو بہت بری طرح سے ایک چڑیل نے پکڑا ہوا ہے، یہ اس کے جگہ پر گیا ہے، اس کے مقام پر یہ خود گیا ہے، اس نے اس کو پکڑا ہوا ہے، اس کے جسم کے اوپر اس کا شکنجہ ہے اس ٹائم، تو یہ اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوگا۔ بہت علاج کروائے، بہت دوائیں لی، ڈاکٹر کی دوائیوں کا اثر ہونا بھی بند ہو گیا، لیکن جسم کی درد ٹھیک ہوتی نہیں تھی۔ 6 ماہ سے میں بستر پر تھا، میں اٹھ کر چل پھر نہیں سکتا تھا۔ باقاعدہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، اپنے ہاتھ سے میں کوئی چیز پکڑ نہیں سکتا تھا۔ مجھے بار بار وہ خواب میں نظر آتی تھی کہ تمہیں منع کیا تھا وہاں پر مت آنا، جس جگہ پر تم کھڑے تھے میں بالکل وہیں پر تھی، تم نے میرے اوپر پاؤں رکھے، تم نے میرے پیروں کے نشان دیکھے، تمہیں میں نے وارننگ دی تھی، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ میری حالت بہت خراب ہو گئی۔ آہستہ آہستہ میرے گھر والوں نے مجھے بٹھانا شروع کیا، دم، ہر قسم کے دم کروائے، تعویذ لیے، تو کچھ میں بیٹھنے کے قابل ہو گیا، کوئی چیز پکڑنے کے قابل ہو گیا، چل ابھی بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا سر پکڑ کر کوئی میرے پیروں کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ میری آنکھیں، میرا آئی بال جو ہے وہ بالکل وائٹ ہو جاتا تھا جب وہ اس مخلوق کا اثر میرے اوپر ہوتا تھا۔ 6 ماہ اس نے مجھے بہت تنگ کیا، مجھے نظر بھی آتی تھی، مجھے اپنے گھر میں بھی نظر آتی تھی، 2 سے 3 بار گھر والوں کے روپ میں بھی وہ نظر آئی۔ میں نے بہت معافی مانگی، بہت رویا کہ میری اس عذاب سے جان چھوٹ جائے۔ پھر ہمیں پنڈی میں ایک بزرگ کا پتہ چلا، عامل تھے، میرے گھر والے مجھے ان کے پاس لے کر گئے، بہت دور ایک جگہ پر کوئی گاؤں تھا پہاڑوں پر، وہاں پر لے کر گئے۔ انہوں نے 3 دن کا عمل کیا
تو اس چڑیل کو انہوں نے میرے اوپر سے ہٹایا، وہ ہٹ گئی الحمدللہ۔ 3 دن میں میں اس قابل ہو گیا کہ میں اٹھ کر کھڑا بھی ہو گیا اور کچھ قدم بھی اٹھانے لگ گیا۔ پھر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اب تم نے بہت زیادہ اپنی حفاظت کرنی ہے، اس علاقے میں تم نے جانا ہی نہیں ہے جہاں پر وہ گھر تھا۔ قبرستان میں بھی مجھے جانے سے منع کر دیا۔ تقریباً 5-6 ماہ مجھے انہوں نے پرہیز بتائی۔ میں نے وہ سارے کام کیے، 5 وقت کی نماز پڑھی، آہستہ آہستہ دن بدن وہ تعویذ گلے میں آئے، وہ مجھے نظر آنا بند ہو گئی، میرے میں چینج آنے لگ گیا، ذہنی سکون آنے لگ گیا۔ میں سوتا نہیں تھا، میں ساری ساری رات جاگتا تھا، وہ مجھے سونے نہیں دیتی تھی۔ میں آنکھیں بند کرتا تھا تو مجھے میرے بالوں سے پکڑ کر بہت زور سے جھٹکا دیتی تھی، میں اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا۔ میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ میں 6 ماہ میں ایسے ہو گیا تھا جیسے کوئی ڈھانچہ ہوتا ہے، میں اتنا کمزور ہو گیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ عمل کے بعد میں کچھ ٹھیک ہونے لگ گیا، میں نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ مجھے بہت پچھتاوا ہوا اس چیز کا کہ اگر میں اس خواب کو اپنا وہم نہ سمجھتا تو شاید میں اتنی تکلیف میں نہ آتا۔ وہ جو آدمی تھا جس کا وہ گھر تھا، اس کو چابی اپنے گھر کے باہر سے ہی ملی۔ وہ دوبارہ اپنے گھر پر جب گیا، میرے گھر والوں نے اس سے رابطہ کیا، اس سے حقیقت پوچھی تو اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ گھر اس کے دادا جی کا تھا، اس کے دادا جی کو چڑیل نے ہی اس گھر میں مارا تھا، اسی کمرے میں اس کے دادا جی کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو لوگوں نے ڈر کے وہ گھر چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ چڑیل سامنے آ جاتی تھی عورت کے روپ میں اور باقاعدہ کہتی تھی کہ اس گھر سے چلے جاؤ، یہاں پر میں رہتی ہوں۔ ان لوگوں نے تو وہ گھر چھوڑ دیا۔ پھر ان کی جو اگلی نسل آئی ان کو وہ گھر یاد آ گیا۔ 50-60 سال وہ گھر بند رہا، ادھر کا کسی نے رخ بھی نہیں کیا۔ پھر ان لوگوں کو خیال آیا کہ ہم اس گھر کو بنا کر رینوویٹ کر کے نئی کنسٹرکشن کر کے اس کو سیل کر دیں گے۔ اوبویسلی ان کی پراپرٹی تھی، لیکن ان لوگوں نے پرانے دور کی ان باتوں کو ایک مذاق سمجھا، ایک جھوٹ سمجھا کہ دادا جی کو کسی چڑیل نے نہیں مارا تھا۔ اس آدمی نے ہمیں یہ بتایا کہ ان کے دادا جی کا دل باقاعدہ اس چڑیل نے نکال کر کھا لیا تھا۔ اسی کمرے میں وہ مردہ حالت میں پائے گئے تھے اور وہ سب کو بتاتے تھے کہ اس کمرے میں مت جانا، اس کمرے میں چڑیل ہے۔ وہ عورت کے روپ میں سامنے آ جاتی ہے، باقاعدہ کھڑی ہو جاتی ہے، کوئی اس کمرے میں سو نہیں سکتا تھا۔ لیکن میں نے اس چیز کو مذاق سمجھا۔ کافی عرصے کے بعد وہ واحد میں ہی انسان تھا جو اس گھر میں اتنی دیر کے لیے گیا۔ تب مجھے یاد آیا کہ وہ آدمی دروازہ کھول کر باہر ہی کیوں کھڑا تھا، وہ اندر کیوں نہیں آیا۔ میری یہ غلطی نے مجھے بہت اذیت دی۔ 2 سال لگے مجھے پراپر ٹھیک ہونے میں، اپنی روٹین پر واپس آنے میں۔ میں نے پھر الیکٹریشین کا کام چھوڑ دیا، میں بہت خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنے گھر میں ہی ایک جنرل سٹور بنا لیا، گھر میں ہی رہتا تھا، گھر میں ہی کام کرتا تھا، کہیں آتا جاتا نہیں تھا۔ ایک خوف طاری ہو گیا تھا۔ 8 بجے دکان بند کر دیتا تھا کہ کہیں لیٹ نہ ہو جائے، کوئی عورت میری شاپ پر نہ آ جائے۔ عورتوں سے خوف آنے لگ گیا، ڈر لگنے لگ گیا، کہیں کسی روپ میں وہ سامنے نہ آ جائے۔ لیکن پھر میں نے نماز اور قرآن پاک کو اس طرح سے تھاما کہ اللہ نے مجھے ہمت دی، طاقت دی آگے بڑھنے کی۔ اب میں اپنی زندگی میں بالکل ٹھیک ہوں، ابھی بھی میری وہی شاپ ہے۔ یہ میری زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ راہیل آپ کا۔ لسنر، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل ID nushirmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ ہارر سٹوریز آفیشیل پر میں کل سٹوری پوسٹ کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا اور اس چینل کو بھی جا کر سبسکرائب بھی کریں اور سپورٹ بھی کریں اور ان سٹوریز کو بھی سنا کریں، کیونکہ وہاں پر بھی میں ہارر سٹوریز پوسٹ کر رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔